اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبينهما حجاب بینہ کا مطلب درمیان، کل بھی یہ بات ہوئی تھی، بینہ درمیان اور ہما دونوں کے درمیان بینہ ہما، کن دونوں کے لیے؟ ہما کس کی ضمیر ہے؟ اس سے پہلے گزر چکا ہے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار، جنت اور دوزخ والے جو دونوں ہیں ان کے درمیان بینہما، اور جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ہوگا حجاب، حجاب ایک پردہ ہوگا، آڑ ہوگی، پردہ ہوگا۔ یہ آڑ سے مراد کیا ہے؟ آڑ سے مراد یہ ہے کہ جیسے دونوں آگے پیچھے پینیٹریٹ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے اندر داخل ہو سکتا ہے، دوزخ والے جنت میں نہیں جا سکتے، اس لیے درمیان میں ایک آڑ ہے، اور بینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وعلی الاعراف، وعلی اور علی اوپر، الاعراف علی الاعراف، اعراف کس چیز سے نکلا ہے جی؟ فرس سے، فرس۔ علی الاعراف، عرف حقیقت میں کہتے ہیں، عرفن مرغے کی کلگی، مرغے کی سب سے اونچی جگہ کون سی ہوتی ہے جی؟ اس کی کلگی۔ ایسی جگہ اعراف جو ابھر کر اوپر چلی جائے، نمایاں اوپر، تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے اگر اس طریقے سے ہو تو وہ یہاں پہ کھڑے ہوں گے بلندی پہ، ان کے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، وہ اوپر کھڑے ہیں، دونوں کو دیکھ رہے ہیں اعراف، وبینہما حجاب وعلی الاعراف، اور وہ جو بلندی ہے اس کے اوپر ہیں رجال، رجال
رجا رجل، ایک ہے رجل، رجل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو رے کے زیر ہے رجلن، یہ کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کو، پاؤں کو کہتے ہیں رجل، رجل کہتے ہیں مرد کو، الرجال اس کی جمع ہے، اور رجال، رجال کا کیا معنی ہے؟ ان کا کیا معنی ہے؟ دو پیشیں جائیں تنوین، کئی یا کچھ، کچھ لوگ ہوں گے، ویسے مرد ہیں لیکن کچھ لوگ ہوں گے، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، ان کے درمیان ایک رکاوٹ آڑ ہوگی، ایک پردہ ہوگا، اور اس کی چوٹی پہ کھڑے ہوں گے کچھ لوگ۔ یہ کون لوگ ہوں گے جی؟ جن کے گناہ اتنے نہیں کہ ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، اور نیکیاں اتنی نہیں کہ جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ درمیان میں آگے، نیکیاں گناہ ان کے تقریباً برابر ہو گئے۔ ہاں جی، اب ان کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف ہی لے کے جانا ہے انہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جسے جنت کے دروازے پہ بٹھایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ سے کہ اب میں نے اس سے آگے مانگنا ہی کچھ نہیں، جہنم سے نکل گیا نا، اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں، تو مجھے یہاں بٹھا دیا جائے۔ لیکن وہ جب دیکھے گا نا اندر جنت کے اندر آمد و رفت حرکت جاتی، تو کہے گا یا اللہ جی وہ درخت کے نیچے بٹھا، وہ کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ اس کو دیتا جائے گا اور وہ جنت کا مالک بنا دے گا۔ تو ایک اونچائی ہے جس پہ کچھ لوگ ہیں، یعرفون کلن، یعرفون، یعرفون، یا وہ، واؤن جمع، اور عرف یعرف پہچاننا، پہچاننا، رجال یعرفون وہ پہچانتے ہوں گے، یعرفون وہ پہچانتے ہوں گے، کلن، کلن کا کیا مطلب ہے جی؟ کلن سب کو، یا ہر ایک، کلن کا مطلب ویسے ہے کہ ہر ایک بندے کو پہچاننا، سب کو پہچان رہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، وہ ہے، یا وغیرہ جو بھی جنتی دوستیوں کو، سب کو، دونوں معنی ہو جائیں گے، سب کو بھی اور ہر ایک کو بھی، ٹھیک ہے جی، دونوں معنی ہوگی۔ یعرفون وہ پہچانتے ہوگے، کلن ہر ایک بندے کو، بسیماہم بعض عربی سیما اور ہم، بعض عربی سے ہم، ان کی سیما نشانی، سیما سے مراد شکل نہیں ہے، نشانی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنے امتیوں کو کس نشانی سے پہچانوں گا جی بتائیں؟ وضو کے نشان سے، یہ ہاتھ پاؤں، اور لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ پانچ کلیان، قاضی مشتاق صاحب نہیں، دوسرے جو قاضی فوت ہو گئے تھے، ممتاز صاحب، قاضی ممتاز صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، انہوں نے یہ یہاں پہ درس دیا تھا، تو یہ بات انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی تھی اس میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتی کو پانچ کلیان ہونے کی نشانی سے پہچانوں گا، دونوں پاؤں، دونوں بازو، ماتھا، چہرہ، یہ چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو آدمی نماز نہیں پڑھتے تو ان کی وہ چیزیں جو وضو نہیں کرتے چمکنے سے رہ جائیں گی۔ ہاں جی، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وہ پہچان رہے ہوں گے سب کو، کلن، یہ جو زبر آئی ہے یہ اس کو مفعول، سب کو کا مطلب کیا ہے؟
مفعول ہے یہ، ان کو پہچان رہے ہوں گے، بسیماہم ان کے، ہاں جی چہرے کی، ویسے سیما ایسے لکھا جاتا ہے لیکن وہ اس کے درمیان آیا تو یہ دوسرے انداز میں آ گیا، بسیماہم ان کی نشانیوں سے وہ انہیں پہچان رہے ہوں گے، وہ جو اعراف درمیان میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وَنَادَوْا اور نادو، نادا اس نے پکارا، نادا دو نے پکارا، نادو سب نے پکارا، ٹھیک ہے جی، وہ پکاریں گے، وہ سب پکاریں گے، وَنَادَوْا وہ سب پکاریں گے۔ اب اس میں پکارنا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا نا، وہ پکاریں گے، ہم یہ کیا ہو گیا؟ فاعل، پکارنے والے کون ہیں؟ ہم، وہ پکاریں گے، نادو وہ سب پکاریں گے، کس کو پکاریں گے جی؟ اصحاب الجنتی، اصحابہ زبر کیا بتا رہی ہے، کس کو پکاریں گے؟ یہ اصحابہ مفعول ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کو پکارا جائے گا، کس کو؟ اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، جنت والوں کو پکاریں گے، کو کا مطلب کیا ہے؟ مفعول، وہ سب پکاریں گے اصحاب الجنتی جنت والوں کو، وہاں سے آواز کسے دیں گے؟ وہ جنتیوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے ان کے، ان کو آواز دیں گے سلام علیکم، سلام علیکم۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جنت میں جو سب سے پہلا کلام ہے وہ کیا رکھا ہے؟ السلام علیکم۔ یہی جنت کا سلام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دنیا میں عطا کیا۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے ان سلام، سلامتی ہو، علی پر، کم تم پر، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، تو در حقیقت ہم دوسرے آدمی کو دو پیغام دیتے ہیں، دو پیغام، یاد رکھیے گا اس السلام علیکم میں دو بلکہ تین باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کون کون سی چھپی ہیں جی؟ نمبر 1 امتی ہونے کا اعلان کر دیتا ہوں کہ میں اور تم ایک ہی امت سے ہیں۔ کسی سکھ کو میں کہہ سکتا ہوں السلام علیکم، ہندو کو، عیسائی کو، یہودی کو نہیں کہہ سکتا، صرف اسی کو کہوں گا۔ جب بھی میں کسی بندے سے ملوں گا اور کہوں گا السلام علیکم تو وہ جان جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس سلامتی میں اسے یہ پیغام دیتا ہوں کہ میری طرف سے تم محفوظ ہو، میں خطرے والا نہیں ہوں۔ تیسری جو ہے وہ دعا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، السلام علیکم۔ پھر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت بھی تم پہ ہو، وبرکاتہ اس کی برکتیں بھی تم پہ ہوں، ومغفرۃ اس کی بخشش بھی تم کو مل جائے۔
پھر ہم نے آگے سے ملایا و جنت حلال ہو و جہنم حرام ہو، لے جاؤ جدھر جانا ہے۔ تو یہ جب سلام علیکم کہا تو یہ 3 پیغام ہم نے دے دیے اگلے بندے کو۔ اور اگر ہم یہ گاؤں کا طریقہ کار ہے، آج کل ملتے ہیں تو کہتے ہیں اور سناؤ جی، اور سناؤ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اب اس میں السلام علیکم ختم ہو گیا تو یہ 3 چیزیں بھی یا کم از کم اللہ کی طرف سے جو سلامتی کی دعا ہے وہ غائب ہو گئی۔ 2 مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو جب اس نے سلامتی کی دعا دی تو اللہ نے اس کو آگے کسی مصیبت سے اس کی دعا کی وجہ سے بچا دیا۔ تو یہ دعا ہے۔ تو یہ پکاریں گے جنت والوں کو اور کہیں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ لم یدخلوہا، لم یدخلوہا، لم کا مطلب کیا جی؟ نہیں۔ اور لم کا اور کیا کام ہے؟ لم کے فنکشن کیا جی؟ یہ آگے جو یا آئی ہے نا، یا یہ کس کی علامت ہے؟ مضارع کی۔ لم نے کیا کیا؟ ترجمہ ماضی میں کر دیا اس کا۔ اور کیا کرتا ہے لم جی؟ اس کو اخف کر دیتا ہے، اس ہا کو ہٹائیں نا، اگر ہا کو، تو یہ تھا یدخلون ہا، تو لم نے کیا کیا؟ اس نون کو اڑا دیا۔ اگر یدخلو ہوتا تو لام کی پیش کو اڑا دیتا یہ لم۔ تو یدخلوہا، یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، اور لم نے کیا کیا؟ ماضی میں کر دیا، نہیں داخل ہوئے، ہا اس میں، کس میں جی؟ جنت میں۔ یہ کون داخل نہیں ہوئے؟ اصحاب الاعراف ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے۔ لم یدخلوہا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے۔ وَهُمْ یطمعون، اور ہم، وہ سب۔ اچھا، واؤ کے بعد ضمیر آ جائے تو واؤ کا ترجمہ کس میں ہوتا ہے جی؟ واؤ کے بعد ضمیر آ جائے تو واؤ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں حال میں، حالانکہ یا اس حال میں، دونوں ترجمہ ہے جی، اس حالت میں یا اس حال میں۔ لم یدخلوہا، وہ داخل تو نہیں ہوئے جنت میں، حالانکہ وہ سب یطمعون، یہ کا مطلب وہ، واو نون جمع، پیچھے توئے میم عین، طمع، طمع مطلب لالچ، خواہش۔ ہم حالانکہ ان کو خواہش بڑی ہے جنت میں داخل ہونے کی، لیکن ابھی تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو درمیان میں روک لیا ہے۔ تو پہلی چیز کیا آئی جی؟ وہ جو اعراف کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے جنت والوں کو دیکھ کے پہلے تو انہیں سلام دیا، پہچان کے سلام کیا، اور داخل ہونے کا ان کو بڑا دل ہے کیونکہ جنت تو جنت ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور اذا جب، صرفت، صرف یصرف، تصریف، صرف یصرف تصریفاً تو کہتے ہیں کسی چیز کو پھیر پھیر کے لانا، جیسے قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر بیٹھ جائے نا جی قرآن حکیم کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو کتنے پارے ہیں اس کے؟ 30 پارے ہیں، اور اگر اس کا نچوڑ نکالے یعنی کہ جو باتیں بار بار آئی ہیں ان کو ایک جگہ، مثلا نماز کا ذکر کتنی دفعہ ہے؟ 700 بار نماز کا ذکر ہے، تو اس کو ایک دفعہ چلو جی نماز آ گیا، روزہ آ گیا، یہ آ گیا، تو ہو سکتا ہے کچھ پارے بنے صرف،
سمجھنے کے لیے کہ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ تو اگر اس پیغام کو سمجھا جائے تو وہ بہت کم جگہ ہے، بار بار کس لیے ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ پڑھتا رہے اور اس کے دل دماغ میں یہ چیزیں اترتی رہیں۔ دعا کی بڑی لفظ ہے نا کہ لوگ تجد پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم۔ ہاں جی، اچھا، صرفہ پھری، صرفہ تھا کسی چیز کو پھیرنا متعدی، اور یہ ہے لازم خود پھرنا، پھریں گی، گھومیں گی، یا جو بدل ادھر سے ادھر پھر گئی۔ اذا صرفت، پھریں گی میں نے کیوں کہا ہے جی؟ صرفت تو ماضی کا صیغہ ہے، صرفت جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، تو میں نے پھریں گی کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ اذا آ گیا، اذا جیسے لم کے بعد فعل مضارع آتا ہے اور ترجمہ ہوتا ہے ماضی میں، اسی طرح اذا کے بعد فعل ماضی آتا ہے اور ترجمہ ہوتا ہے حال مستقبل مضارع میں، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب پھریں گی، أَبْصَارُهُمْ، کیا پھریں گی جی؟ أَبْصَارُهُمْ، صرفت ماضی مجہول ہے، فعلا کے وزن پر، ماضی مجہول، یعنی پھیرے گا کون ان کی آنکھوں کو پھیرے گا جی؟ خود بخود ہی پھر جائے گی، یا اللہ تعالیٰ ہی پھیرے گا نا، اللہ ہی دکھا رہا ہے ان کو، ویسے تو کوئی یہ تو نہیں جنت دوزخ کوئی ایسے، اللہ ہی دکھا رہا ہے بس۔ صرفت وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب ان کی آنکھیں پھیر دی جائیں گی، ٹھیک ہے، کیا پھیری جائیں گی؟ ابصار، ان کی آنکھیں، جب ان کی آنکھیں پھریں گی، یعنی جنت والوں سے ہٹ کے دوسری جانب چلی جائیں گی۔ کس جانب؟ تلقاء، تلقا تفعال، ان کے وزن میں تفعال، ظرف کا یہ صیغہ ہے، اور یہ سمت کا یا جگہ کا تعین کرتا ہے، تلقا یا سمت کو یا جگہ کو بتاتا ہے۔ تفعال، اس سے یہ آیا تلقا، یعنی جگہ یا سمت، ٹھیک ہے جی۔ ابصارہم تلقاء، کس طرف؟ اصحاب النار، تلقاء اصحاب النار، آگ والوں کی سمت یا جگہ۔ اذا صرفت ابصارہم تلقاء اصحاب النار، جب ان کی آنکھیں جہنم والوں کی سمت گھومیں گی، پھر جائیں گی، قالو، قالا اور واو الف جمع، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے جی؟ ربنا، ربنا کا کیا مطلب ہے؟ اے ہمارے رب۔ کیسے پتہ چلا جی؟ بار بار یہ آئے گا قرآن میں، ربنا ربنا ربنا۔ تو ایک یہ بھی آ سکتا ہے ربنا، ربنا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں جی، ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہے؟ ربنا اگر ہو تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں ربنا کو کہ اے ہمارے رب، کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے جی؟ نہیں ایسی نہیں۔ دیکھیں ادھر، اصل میں لفظ ہے ربن، ٹھیک ہے جی۔ یہ مضاف بن گیا تو اس کا بن اڑ گیا تو یہ بن گیا ربنا، ہمارا رب، ہمارا رب۔ اب پکارنا ہے، پکارنے کے لیے کیا آتا ہے؟ یا ہوگا، یا ربو، اے رب،
ٹھیک ہے جی، کئی دفعہ آپ کو ایسے قرآن میں لکھا ہوا ملتا ہے ربی، یہ چھوٹی یہ اڑائی ہے، لکھی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ سمجھیں کہ لکھی ہوئی یا ربی اے میرے رب، ٹھیک ہے، چھوٹی یا نہیں ہے اس کے ساتھ، یا متکلم نہیں ہے۔ اچھا اب ربنا ہے، ربنا مضاف مضاف الیہ، جب مضاف مضاف الیہ کے ساتھ یا آتا ہے تو جو مضاف ہے اس پہ زبر آ جاتی ہے، یا ربنا، ٹھیک ہے جی، جیسے رسول اللہ ہے لفظ، اللہ کے رسول، اور اگر ان کو کوئی کہتا ہے تو کہے گا یا رسول اللہ، لام پہ زبر آ جائے گی، اس لیے مضاف مضاف الیہ کو یا کے ساتھ جب لاتے ہیں تو اس کے آگے زبر آ جاتی ہے، لیکن قرآن نے یہاں سے یا معذوف کر دیا، صرف رہ گیا ربنا، دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے اللہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اس کی شکل سے ہی پتہ ہے کہ اے ہمارے رب، ٹھیک ہے جی۔ قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، یعنی ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا، اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے نا کہ اہل جنت نے کہا کہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہو گیا سچا، جو تمہارے رب نے جنمیوں تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا کہ نہیں؟ اس وقت جنمیوں کو بھی پتہ ہوگا کہ اصل رب اللہ ہی ہے، دنیا میں ہم آگے پیچھے دعا کرتے رہے، اصل رب اللہ تھا، جہنم میں جا کے انہیں اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو اعراف والے ہیں انہیں بھی پتہ ہے جی کہ ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا تجعلنا، تجعلو اصل میں کیا تھا جی؟ تجعلو تو بناتا ہے، جب لائے نہیں کے ساتھ آ گیا، نفی کے ساتھ، تو یہ جو لام کا پیش تھا یہ اڑ گیا، نہ بنا، نہ ہم کو، مفعول آ گیا نا، لا تجعلنا نہ بنا ہم کو، کیا نہ بنا جی؟ ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، ان کے ساتھ ہم کو نہ رکھ، ٹھیک ہے جی، نہ بنا مع القوم، قومی لوگ، ٹھیک ہے جی، الظالمین، ظالم، اینا کا مطلب جی جمع، ان ظالم یعنی ان کافر مشرک قسم کے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، آج جہنم میں پہنچ گئے، ان کے ساتھ ہمیں شامل نہیں کرنا، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ داخل نہیں کرنا۔ یہ آج بھی ہمیں ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دوزخیوں کے ساتھ شامل نہ کرے۔ وہ جو دوزخی ہے نا، سورہ فرقان کے اندر یہ ہے، یہ بات آتی ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یعنی یہ جو میرا دوست بنا ہوا تھا دنیا میں، کاش کہ یہ میرا دوست نہ ہوتا، اگر یہ میرا دوست نہ ہوتا تو آج میں دوزخ میں نہ پہنچتا۔ تو دنیا میں جو دوزخی ہیں ان سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اہل جنت ہے، اللہ کو تو علم ہے نا جی، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے جو اہل جنت ہوں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، وَنَادَى اور پکاریں گے، اور نادا کا ویسے مطلب کیا جی؟ اس نے پکارا، لیکن کیونکہ آخرت کا ہے تو اس لیے وہ پکاریں گے۔ اچھا اب ایک آگے آ گیا تو اس وجہ سے پکاریں گے، ویسے نادا واحد کا صیغہ ہے، نادا اس ایک نے پکارا، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے آگے جمع آ جائے تو پھر وہ اس طریقے سے آ جاتا ہے، کیونکہ جو اسم ہے مثلا وہ پکاریں گے، یہ کون ہے؟
یہ صرف دو پہ ہی ظاہر ہوتا ہے، یا صیغہ واحد جو یا مذکر کا نادا یا پھر مؤنث کا واحد جو صیغہ ہے اس پہ پھر آگے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اسم کہ کون پکارے گا، باقی کسی پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہو نادا، نادا، نادو، تو نادو پہ نہیں ہوگا آگے کون پکاریں گے، ٹھیک ہے، اس ایک پہ ہی ہوگا نادا، اور وہ پکاریں گے، کون پکاریں گے جی؟ اصحاب الاعرافی، اصحابو، بو کا مطلب کیا؟ فاعل، یہ پکارنے والے ہیں، کون؟ اصحاب الاعرافی، وہ جو اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، اعراف والے لوگ پکاریں گے، کس کو پکاریں گے؟ رجالاً، کچھ مردوں کو، کچھ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو، وہ نادا اصحاب الاعراف رجالاً، رجالاً زبر آ گیا، یہ کیا ہو گیا جی؟ یہ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی فاعل کون ہے؟ فعل کیا ہے؟ پکارنا، فاعل کون ہے؟ اصحاب الاعراف، کس کو پکارا جا رہا ہے؟ رجالاً، مفعول، کچھ لوگوں کو وہ پکار کر کہیں گے، پکاریں گے، یعرفونہ بسیماہم، ان کو ان کے، اب یہ ابھی ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی، لیکن پھر بھی یعرفونہ، پہچانیں گے، یعرفونہ، یا کا مطلب وہ، اور واو نون جمع، وہ پہچانتے ہوں گے، جانتے پہچانتے یا جانے پہچانیں گے، بسیماہم، باب زیر بی کے ساتھ، سیما نشانی، ہم ان کی نشانیوں کے ساتھ ان کو پہچان، جن مردوں کو، جن لوگوں کو وہ پہچانتے ہوں گے نا ان کی نشانیوں سے کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، ان کو پکار کر کہیں گے، قالو، قالا، اس ایک نے کہا، اور واو الف جمع، وہ کہیں گے، کون کہیں گے جی؟ اعراف، اصحاب اعراف کہیں گے، یہ جو دنیا میں لوگ بدماش بنے پھرتے ہیں نا ان کو پہچان لیں گے، مثلاً آج کے دور میں MLA MPA تو غریب لوگ ہیں جی، یہ تو اصل بدماش جو ہے نا ان کو ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں، بڑے بڑے وزیر اور ٹائکون ہیں جی، ایجنسی میں پتہ لگ گیا میں جیسا، اچھا، بڑے بڑے جو دنیا کے اندر بدماش ہیں، جن جو آپ اندازہ لگا لیں جو ہیروئن دنیا میں سپلائی کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے جی، وہ کہتے ہیں جب کسی بندے کو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت پیسہ اڑا رہا ہے تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا کہیں ہیروئن کا رپورٹر کا پیسہ تو نہیں؟ ہاں جی، تو جو نشہ پرووائڈ کرتے ہیں، جو اغوا برائے تاوان کا کام کرتے ہیں، جو جیسے کراچی شہر ہے، کراچی شہر کو پانی سے جو لوگ محروم رکھتے ہیں صرف اپنے ٹینکر بیچنے کے لیے، اب ان کے بارے میں اندازہ لگائیں، ان لوگوں کے بارے میں اندازہ لگائیں جو سیلاب آتا ہے اپنی فصل بچانے کے لیے پورے کے پورے دیہات غرق کر دیتے ہیں۔ یہ جو پاورفل، جیسے امریکہ ہو گیا، چڑھ گیا جی، پورا عراق تباہ کر دیا، افغانستان اڑا دیا، جیسے اسرائیلی اس وقت فلسطینیوں پہ بمباری کر رہے ہیں، نہ اسکول چھوڑتے ہیں نہ اسپتال چھوڑ، یہ بدماش ہیں نا دنیا کے۔ تو ایسے لوگ ان کو دیکھ لیں گے نا، شکلوں سے پہچان لیں گے، ہم تو جانتے ہیں ان کو کہیں گے ما اغنا عنکم، ما نہیں، اغنا، اب یہ اغنا ایسے ہی ہے جیسے اکبر، سب سے بڑا، اغنا بے پرواہ کرنا، کچھ کسی کے کوئی اتنا یعنی ہو جانا کہ کوئی اس کے کوئی کام آنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غنی سے مراد کیا ہے؟ غنا، بے پرواہی کو کہتے ہیں، بہت زیادہ اللہ نے دے دیا، بے پرواہ کر دیا، ٹھیک ہے جی، تو ان کو کسی مدد کی ضرورت ہی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، وہ تو خود لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔
تو ما اغنا کیونکہ یہ سپرلیٹو ہے اس لیے اس کا ترجمہ ما کی وجہ سے اور نیچے آ کے ہم کریں گے کچھ بھی، ما اغنا کچھ بھی کام نہ آیا، ما اغنا ویسے ترجمہ ہوتا تو زیادہ کام نہ آیا، ما اغنا کچھ بھی کام نہ آیا، انکم ان سے، کم تم سے، یعنی تمہارے، انکم کا مطلب یہاں پہ ہوگا تمہارے، ما اغنا انکم، یہ ان جو ہے نا اس کی وجہ سے آیا ہے، اغنا کی وجہ سے ان، کچھ بھی کام نہ آیا، انکم تمہارے، کیا چیز کچھ کام نہ آئی جی؟ جمعکم، جمعکم، جمع کا مطلب ہے یہاں پہ جمعیت، جمعیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ زیادہ لوگوں کو، جماعت کو، یعنی جمعکم میں مال نہیں ہے نا جی، مال سب کچھ جو کچھ جمع کیا ہوا ہے، جو بندے جمع ہیں آپ کے پاس، جو کچھ بھی آپ کی جماعت جو ہے، جمعکم جو تمہاری جماعت ہے، جو تمہاری جمعیت تھی، تمہارا اکٹھ تھا، جو وہ کیا کہتے تھے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ابو جال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ دیکھ لو کہ مکے میں بڑی محفل کس کی ہے، میری یا آپ کی، یعنی میرے ساتھ زیادہ سردار بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ، تو اس کو اس بات کا بڑا تراوڑ تھا کہ میرے ساتھ بندے بڑے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ما اغنا انکم جمعکم، وہ جو تمہاری جماعت ہے، تمہاری اکٹھ ہے، کم تمہاری، وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، کدھر گئے تمہارے ساتھی دوست؟ جہنمیوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ آج وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، وَمَا اور جو کچھ، وَمَا اور جو کچھ، کنتم تکبرون، واو نون جمع اور تے تم، اور یہ ویسے فعل مضارع ہے تستکبرون، لیکن پیچھے کنتم آ گیا تو کیا بن گیا؟ ماضی استمراری بن گیا، یہ کنتم تستکبرون، تم تکبر کیا کرتے تھے، کنتم تم کیا کرتے تھے، تستکبرون تکبر، وہ جو تم تکبر کرتے تھے، وہ جو تم بڑائی دکھاتے تھے، وہ یاد ہے تمہیں؟ وہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آئی، اور جو تمہارے ساتھ لوگ تھے اور تو طاقت تھی تمہاری، وہ بھی آج تمہارے کسی کام نہیں آئی۔ یہ کسے کہیں گے جی؟ یہ کافروں کے لیے، باقی انشاءاللہ جی۔ اور دیکھیں یہ اگلی آیت ویسے اہؤلاء الذین اقسمتم، اور ان کو اشارہ کر کے کہیں گے ذرا یہ جنت والے غریب لوگوں کو دیکھو، الذین وہ لوگ جو اقسمتم تم قسمیں کھا کے کہتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمت، کہ اللہ کی رحمت تو ان تک آ ہی نہیں سکتی، تو ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج اللہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں بغیر کسی خوف کے، نہ تم پہ کوئی خوف ہے اور نہ کس قسم نہ تمہیں کوئی پچھتاوا، کوئی ملال، غمگین غم ہے کوئی۔ یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے جی۔ ہاں جی بالکل، چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة
سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا وفي أمرنا هذا. اللهم يسر لنا هذا الأمر. اللهم يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. اللهم بارك لنا في رزقنا وفي صحتنا في أموالنا وفي أوقاتنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.